بلی کا انتظام۔ وہ کالی بلی اچانک اس کے راستے میں آ گئی۔ رات کے وقت اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ نادر کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ بلی گھراتی ہوئی قریبی قبرستان کے راستے پر دوڑتی چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے دوست کی سالگرہ سے رات کے وقت واپس آ رہا تھا، جس کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لہذا وہ پیدل ہی آ رہا تھا۔ بعد میں اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ کسی جانور کو بلا وجہ پتھر یا کوئی اور چیز نہیں مارنی چاہیے، تو اسے افسوس ہوا۔ اگلے دن اس کی نانی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، لہذا اس کے امی اور ابو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ امتحان کی تیاری کے لیے وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بادل صبح سے ہی تھے۔ شام سے شروع ہونے والی اس بارش نے اب طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس کے ابو کا فون آیا کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے۔ اب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اس دوران اچانک بجلی چلی گئی۔ پھر اس نے موم بتی ڈھونڈ کر جلائی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی بوڑھی عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کون ہے آپ اور ایسے طوفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ ایک پراسرار ہنسی ہنستے ہوئے بولی، دراصل میری یادداشت کمزور ہے، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ ایسے طوفانی بارش میں مجھے پناہ چاہیے، صبح ہوتے ہی میں جہاں سے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اچانک بجلی چمکی۔ اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی، جسے وہ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ کی آنکھیں چمکی ہوں۔ وہ قدرے گھبرائے ہوئے بولا۔ آسمانی بجلی جو چمکی تھی، نہ وہی چمک آنکھوں میں پڑی ہوگی۔ بڑھیا مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر وہ لاٹھی کے سہارے ایسا ایسا آگے بڑھنے لگی۔ آپ یہاں آرام کر لیں، اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے یہ کہ کہہ کر بوڑھی نے گردن گھما کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی ایک پر اسرریت سی چھپی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کا پانی گرنے لگا۔ اس نے پانی صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل کر رہ گیا۔ وہ پانی نہیں، خون تھا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف دوڑا۔ نل کھولتے ہی اس کی آنکھیں ہی پھٹ گئی۔ نل میں سے بھی خون کی دھار نکل رہی تھی۔ یہ آخر خون کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ اچانک اس کے سامنے وہی بوڑھی عورت آئی اور اسے ایک کپڑا دیتے ہوئے بولی، لو، اس سے خون صاف کر لو، یہ تمہارے ہاتھ سے لگا ہے۔ مگر آپ تو اندر تھی، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے آئی تو تمہارے ہاتھ میں خون لگا ہوا دیکھ کر کپڑے لے آئی، یہ کہہ کر وہ واپس کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کپڑے سے خون صاف کرنے لگا۔ اسی دوران بادل زور سے گرجنے اور بجلی چمکی۔ اس نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے ایک خوفناک چہرہ نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا جیسے اسے وہم ہوا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا تو اچانک اسے کسی بلی کی آواز سنائی دی۔ اس نے غور سے دیکھا تو دیوار کی منڈیر پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ کچھ نہیں، ایک کالی بلی دیوار پر بیٹھی ہے، اسے دیکھ رہا ہوں۔ کہاں ہے؟ مجھے تو کوئی بلی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب نادر نے جو دیکھا تو واقعہ بلی وہاں موجود نہیں تھی۔ میرے خیال میں تمہیں اب سو جانا چاہیے، رات کافی ہو گئی۔ جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کہہ کر وہ سوچوں میں گم اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اپنے بستر پر لیٹا وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی۔ ڈراؤنا چہرہ، خون اور کالی بلی والے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اوپر سے کودا ہو۔ اس نے فوراً بستر سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف دوڑا۔ اس نے دیکھا کہ سیان میں وہی کالی بلی کھڑی ہے، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔
وہ بلی آوازیں نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی اور پھر اپنے پنجے اس کے گلے پر مضبوطی سے گاڑ دیے۔ وہ زور سے چیخا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور خدایا وہ خواب تھا، اس نے خود سے کہا۔ اچانک اسے اپنے گلے پر کچھ چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے گلے پر ہاتھ لگایا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا۔ وہ بت بنا سوچ رہا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب سے اب یہاں آئی ہیں کچھ غلط ہونے لگا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ چیخا، سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ یہ سن کر بڑھیا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ ابھری، پھر اچانک اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا، رنگ بالکل سیاہ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے سے نکلنے لگے۔ اچانک اس کی شکل کالی بلی میں تبدیل ہوگی۔ وہ دھیرے سے، بلی ہاں سچ سمجھے، میں کوئی اور ہوئی ہوں۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولا، جس کالی بلی کو تم نے پتھر مارا تھا وہ میں تھی۔ وہ بلیوں کی طرح میاؤں کرتے ہوئے بولی، تم نے مجھے خواہ مخواہ پتھر مارا تھا، اس کی سزا دینے یہاں آئی ہوں۔ وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے بولی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے چڑیل کو دھکا دیا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آئی۔ طوفانی بارش اب بھی جاری تھی۔ اچانک اسے وہ لاٹھی نظر آئی جو بوڑھی عورت اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ اس نے جھپٹ کر اٹھا لی۔ یہ دیکھ کر چڑیل جہاں تھی وہیں رک گئی۔ یہ لاٹھی مجھے دے دو، وہ گھراتے ہوئے بولی۔ پھر اسے ایک کپڑا نظر آیا جو بوڑھی عورت نے اسے ہاتھ سے خون صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس نے فوراً کپڑا اٹھا کر لاٹھی میں باندھا اور برچی خانے میں آ گیا اور اس کپڑے کو آگ لگا دی۔ اب اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لاٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر چڑیل پیچھے ہٹنے لگی جبکہ نادر اس کے نزدیک آتا گیا اور جلتی ہوئی لائٹیں اس کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ زور سے چیخی مگر اس کی چیخ طوفانی بارش میں کہیں دب کر رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اور راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ چڑیل کے خاتمے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ طوفانی بارش تھم چکی تھی۔ برسات کی یہ رات اس کی زندگی بھر نہ بھولنے والی رات ثابت ہوئی تھی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دو۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔